بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی قریظہ، نفاق سازش اور عدل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم داستان۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے عدل، امن، عہد کی پاسداری اور نفاق کے انجام کی وہ تصویر ہے جو رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ رہے گی۔ مدینہ کی ریاست اور یہودی قبائل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں مختلف مذاہب اور قبائل آباد تھے۔ ان میں خاص طور پر تین بڑے یہودی قبائل اہم تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کے تحت ایک امن معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ کہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال رکھیں گے، کسی دشمن سے مل کر حملہ نہیں کریں گے، اگر مدینہ پر حملہ ہو تو مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ در حقیقت ایک اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے تحفظ کی ایک روشن مثال تھی۔ پس منظر: غزوہ خندق 5ویں ہجری میں کفار مکہ اور ان کے خلیف قبائل نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اتحاد تشکیل دیا۔ یہ تھا غزوہ احزاب، یعنی خندق کی جنگ۔ 1000 کا لشکر مدینہ پر چڑھایا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھول لی۔ یہ نئی حکمت عملی کفار کے لیے غیر متوقع تھی اور انہوں نے کئی دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ عہد شکنی: بنو قریظہ کا دھوکہ۔ مدینہ کے اندر موجود بنو قریظہ نے، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے، اس نازک وقت پر اپنا کردار بدل دیا۔ یہودی سردار حی بن اخطب، جو پہلے ہی بنو نذیر کے جلاوطن سردار تھے، بنو قریظہ کے پاس آیا اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ شروع میں بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے انکار کیا، مگر حی بن اخطب کی بار بار باتوں، دباؤ اور اعداء سے بہکا دیا۔ آخر کار بنو قریظہ نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر تھا۔ اب کفار سامنے تھے اور یہودی قریظہ پیچھے سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ مسلمانوں کا سخت امتحان۔ یہ وقت بہت سخت تھا۔ صحابہ کرام بھوک، سردی، دشمن کے محاصرے اور بنو قریظہ کی دھوکہ دہی کا سامنا کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں اس وقت ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ جب تم اوپر سے نیچے اور نیچے سے دشمن چڑھ آئے اور آنکھیں پترا گئیں اور دل حلق تک آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، صبر اور یقین متزلزل نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی اور آخر کار اللہ نے مدد نازل فرمائی۔ اللہ کی مدد اور کفار کی شکست۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز طوفانی ہوا بھیجی جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، اونٹ بدک گئے اور اتحاد بکھر گیا۔ کفار بغیر جنگ کے پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں نے الحمدللہ کے ساتھ فتح منائی۔ اب وقت آیا بنو قریظہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہم بنو قریظہ کی طرف جائیں گے۔ یہ اعلان ایک عہد شکن قوم کے خلاف عدل کے قیام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعے کے قریب جا کر پڑھیں۔ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ نے قلعے کا محاصرہ شروع کیا، جو 25 دن جاری رہا۔ قلعہ میں خوف و گھبراہٹ۔ بنو قریظہ کے مرد، عورتیں اور بچے قلعے میں محصور ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حوصلے ٹوٹتے گئے۔ آخر کار وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ خود نہ سنایا بلکہ ان کے پرانے اتحادی اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ بنو قریظہ نے بھی حضرت سعد کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ حضرت سعد نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، جو شخص لڑنے کے قابل ہے اسے قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنائے جائیں اور مال غنیمت
تقسیم ہو۔ یہ فیصلہ تورات کے عین مطابق تھا، وہی تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے۔ فیصلے پر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کے فیصلے کو فرمایا، تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے آسمانوں میں ہو چکا تھا۔ تاریخ کے مطابق 600 سے 900 تک یہودی مردوں کو سزا دی گئی۔ یہ سب وہی تھے جنہوں نے عہد توڑا، سازش کی اور جنگی جرم کیا۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، جن سے بعد میں احسن سلوک کیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت۔ حضرت سعد پہلے ہی غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو چکے تھے۔ جب قریضہ کا فیصلہ مکمل ہوا تو ان کا زخم پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الہی لرز اٹھا۔ اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اسلام معاہدے کا دین ہے، جو بھی عہد شکنی کرے گا اس کا انجام سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی جذبات کے بجائے مکمل انصاف کو مقدم رکھا۔ صحابہ کرام کی قربانی۔ حضرت سعد جیسے لوگ اسلام کے عظیم سپاہی تھے جنہوں نے حق کی خاطر جان دے دی۔ اللہ پر یقین۔ مسلمانوں نے سخت ترین حالات میں اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے نصرت فرمائی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔